الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید مغفرت بھی اور بخشش بھی جہنم سے نجات بھی مغفرت بھی اور بخشش بھی جہنم سے نجات بھی دستے طلب بڑھاؤ ماہ رمضان آ رہا ہے سبحان اللہ۔ میری معزز ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو ہمیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور بے شمار انعام ہیں ہم پہ۔ اللہ پاک نے ہمیں کامل انسان بنایا، ہمیں مسلمان گھرانہ دیا، اسلام دیا، اور سب سے زیادہ شکر کریں کہ اللہ نے ہمیں ماہ رمضان دیا ہے۔ پچھلے شعبان میں بہت سارے لوگ تھے جو اس وقت دنیا سے جا چکے ہیں، انہیں دوبارہ رمضان کا مہینہ اور شعبان کا مہینہ نصیب نہیں ہوا، لیکن ہم اللہ رب العزت کے شکر گزار ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ماہ رمضان عطا فرمایا ہے۔ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں رحمت ہے، جس میں برکت ہے، جس میں محبت ہے، جس میں الفت ہے، جسے اللہ نے بنایا ہی محبتوں کے لیے ہے، اپنے قرب کے لیے ہے اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ ہم ویسے نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں ثواب ملتا ہے، لیکن جب ہم رمضان میں نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کا ثواب 70 گنا زیادہ بڑھا کے دیا جاتا ہے۔ تو پھر شکر کرنا تو بنتا ہے کہ ہمیں دوبارہ سے یہ مہینہ نصیب ہوگا۔ ابھی تو بہت دن میں پتہ نہیں نصیب ہوگا بھی کہ نہیں، اور دعا یہی ہے کہ یہ بابرکت مہینہ ہمیں نصیب ہو، اس میں ہم اللہ کا قرب حاصل کریں۔ سب سے پہلا لفظ ہی را ہے، اور را کے معنی رحمت ہیں، میم کے معنی محبت ہیں۔ رمضان کا جو را ہے اس کے معنی ہے رحمت، میم کے معنی محبت، کہ اللہ نے پہلے لفظ میں ہی بتا دیا کہ میرے بندو را، یہ مہینہ جو آ رہا ہے نا، اس کا جو را ہے نا، اسی میں میری رحمتیں ہیں، اسی میں میری محبتیں ہیں، اسی میں میرا قرب حاصل ہوگا۔ اللہ رب العزت بہت رحیم و کریم ہے۔ ہماری نمازیں اور ہمارے روزے ہمیں نجات نہیں دلا سکتے، لیکن یہ اللہ کی محبت ہے اپنے بندوں سے، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ تو یہ اس کی محبت ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بیچ کر ہمیں اپنا قرب عطا فرماتا ہے، ہمیں اپنی محبت عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں بخشنے کے بہانے دیے ہیں،
اللہ رب العزت ہمیں اپنے سامنے کھڑا کر کے، ہمیں اپنے سامنے سجدہ کروا کے، ہمیں اپنے سامنے قیام کروا کے، ہمیں تشہد میں بٹھا کے، ہمیں التحیات للہ والصلوات کہلوا کے، ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھوا کے ہمیں نجات دلاتا ہے جہنم سے اور اپنی جنت کے قریب لے جاتا ہے۔ یہ کوئی بہت بڑی باتیں نہیں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ سجدہ کیا تو اللہ نے کہا جنت تمہاری ہے، قیام کیا تو اللہ نے کہا جنت تمہاری ہے، تشہد میں بیٹھے تو اللہ نے کہا جنت تمہاری ہے۔ تشہد میں بیٹھنا آرام ہے، کوئی مشقت نہیں ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ ہمیں کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ میں اپنے بندوں کو جہنم سے دور لے جاؤں۔ قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، اے مومنو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر تھے۔ تو پہلے لوگوں کے روزے کیا تھے؟ افطار سے افطار روزہ تھا، 24 گھنٹے کا روزہ۔ آج افطار کیا ہے تو اگلی افطار تک روزہ رکھنا ہے، لیکن انہیں نماز تراویح نہیں دی گئی تھی۔ لیکن اللہ کی رحمت دیکھی کہ ہمیں رمضان ملا اور روزہ بھی بہت تھوڑا، اور صبر کرنے پر ثواب ساری امتوں کے روزوں سے زیادہ ہے۔ صبر کرنے پر ثواب ساری امتوں کے روزوں سے زیادہ ہے۔ ہمارا روزہ کیا ہوتا ہے؟ ہم نے پیٹ بھر کے سحری کی ہوتی ہے۔ عام دنوں میں ہم اتنا نہیں کھاتے جتنا ہم سحری اور افطاری میں کھاتے ہیں۔ افطاری کھاتے وقت ہمیں کوئی ہوش نہیں، ہم نے بس کھانا پینا شروع کر دینا ہے اور رات پوری کھاتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ رات دی کہ مرد اپنی جو ان کی خواہش ہے وہ بھی پوری کر لیں، میری امت، میرے محبوب کی امت کسی طرح سے تنگی میں نہ جائے، میرے محبوب کی امت کسی طرح سے تنگی میں نہ جائے۔ رات بھی دے دی، سحری بھی دے دی، افطاری بھی دے دی، اور ثواب بھی سب سے زیادہ دے دیا۔ سبحان اللہ۔ تو ہم لوگوں نے پہلے یہ نیت کرنی ہے کہ جو ہم نے سننا ہے، جو ہم نے پڑھنا ہے، اسے آگے لوگوں تک بھی پہنچانا ہے اور خود بھی اس پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو اللہ رب العزت نے ماہ رمضان دیا تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، کہ جب رمضان داخل ہوتا ہے، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ رب العزت آسمان کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ فرشتوں جنت کو سجا دو، فرشتوں جنت کو سجا دو، راستوں کو سجا دو، ساتوں آسمانوں کو سجا دو۔ فرشتے پوچھتے ہیں اللہ گھل کیا، میرے مولا گھل کیا، جنت اتنی کیوں سجائی جا رہی ہے؟ تو اللہ کہتے ہیں میرے تابعدار آ رہے ہیں، میرے محبوب کے حبدار آ رہے ہیں، پرہیزگار آ رہے ہیں۔ فرشتوں تمہیں پتہ نہیں روزے دار آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرشتوں تمہیں پتہ نہیں روزے دار آ رہے ہیں۔ تو فرشتے جنت کو سجا دیتے ہیں، راستوں کو سجا دیتے ہیں، ساتوں آسمان کو سجا دیتے ہیں۔ کس کے لیے؟ کس کے اعزاز میں، کس کی قدر کرتے ہوئے، کس کی عزت کرتے ہوئے کہ اللہ نے کہا کہ روزہ دار آ رہے ہیں۔ اللہ کا فیصلہ دیکھیں، جب صدیق صداقت کی باری آئی تو صدیق کا انتخاب فرمایا، جب عدالت کی باری آئی تو عمر خطاب کا انتخاب فرمایا، جب سخاوت کی باری آئی تو عثمان کا انتخاب فرمایا، جب شجاعت کی باری آئی تو علی کا انتخاب فرمایا، اور جب کتابوں کی باری آئی تو قرآن کا انتخاب فرمایا، جب دین کی باری آئی تو اسلام کا انتخاب فرمایا، جب ختم نبوت کی باری آئی تو محمد سلطان کا انتخاب فرمایا، اور جب مہینوں کی باری آئی تو میرے رب نے رمضان کا انتخاب فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کہتے اونچی آواز سے۔ جب مہینوں کی باری آئی تو رمضان کا انتخاب فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کہنے لگے فرشتوں بندے جہاد کریں ثواب لکھو، زکوٰۃ دیں ثواب لکھو، یہ نماز پڑھیں ثواب لکھو، یہ جو کچھ بھی کریں ثواب لکھو۔ فرشتوں قلم بند کر کے رکھ دو، میرے بندے روزہ رکھیں، قلم
लिखना फरिश्तों, रोजा मेरा है सवाब तुम मत लिखना। तुम्हें अंदाजा ही कोई नहीं, तुम तो नूर से बने हो, तुम खाते नहीं हो, तुम पीते नहीं हो। मेरे बंदे को आदत है खाने की, जब ये रोजा रखता है तो ये सब्र करता है, ये गीबत नहीं करता, ये हसद नहीं करता, ये खाता नहीं है, ये पीता नहीं है, ये अपनी ख्वाहिश को पूरा नहीं करता। तो फरिश्तों तुम्हें इसके सवाब का इल्म ही कोई नहीं, कलम बंद करके रख दो। रोजा मेरा है, ये मेरा और मेरे बंदे का मामला है, रोजे का सवाब मैं दूंगा। सुभान अल्लाह।